ویلکم بیک۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر یوٹیوب بند ہے، مکمل طور پہ بند ہے۔ یہ پابندی پاکستان میں یوٹیوب پر 17 ستمبر گزشتہ سال لگائی گئی تھی، جب خبریں آئی تھیں کہ یوٹیوب پہ گستاخانہ مواد اور شان رسالت کے خلاف مواد شائع کیا گیا ہے۔ پاکستان میں یوٹیوب فوری طور پہ بند کر دی گئی تھی، مگر اس کے بعد پاکستان میں بھرپور فسادات ہوئے، جس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ یوٹیوب کو مکمل طور پہ بند کر دیا جائے۔ کئی اسلامی ملکوں میں بھی اس حوالے سے وقتی طور پہ کارروائی ہوئی تھی، لیکن فوری طور پہ یوٹیوب تمام اسلامی مملکتوں میں کھول دیا گیا تھا، اور اب کئی مہینوں سے، بلکہ شروع سے ہی کئی ملکوں میں، تمام اسلامی ملکوں میں یوٹیوب باقاعدہ چل رہا ہے۔ تعلیم کے فروغ کے حوالے سے اور دوسرے پازیٹیو حوالوں سے یوٹیوب ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جس میں اسلام کی ترویج اور اسلام کا شاندار پیغام بھی شامل ہے، جو یوٹیوب کے ذریعے کروڑوں لوگوں تک، دنیا کے لوگوں تک پہنچتا ہے، جن میں غیر مسلموں کی اکثریت بھی شامل ہے۔ پاکستان میں یوٹیوب کی پابندی کے بعد سول سوسائٹی میں پاکستان کے طالب علموں نے، عام عوام نے اس پہ شدید احتجاج کیا تھا، اور حکومت سے کہا تھا کہ اب کیونکہ احتجاج ریکارڈ سے کرایا جا چکا ہے، اب یوٹیوب پر مکمل پابندی کسی صورت میں بھی ایسی چیز عمل نہیں ہے جس پر برقرار رکھا جائے، لیکن یہ ضرور اصرار تھا کہ فلٹرز ایسے لگائے جائیں جس میں کہ مخرب اخلاق یا گستاخانہ مواد یا مذہبی حوالے سے کوئی گستاخانہ مواد یوٹیوب پہ نظر نہ آئے، اور اس سلسلے میں ملکی سطح پر ضرور کوئی انتظام کرنا چاہیے، جس کے لیے کوششیں جاری تھی، مگر جس طرح سے بیوروکریسی کام کرتی ہے، اسی انداز میں یوٹیوب پر پابندی اب تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے، جاری ہے۔ لیکن اب نئی حکومت کے آنے کے بعد اس سلسلے میں تبدیلی بھی آئی ہے، کاوش بھی ہوئی ہے، اور اس کاوش کے نتیجے میں اطلاعات کے مطابق تیاریاں مکمل ہیں، اور بہت جلد پاکستان میں یوٹیوب کھولا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے تیاریاں کیا ہیں اور کس حد تک یہ کام مکمل ہو گیا ہے، یہ ہمیں بتائیں گی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وفاقی وزیر مملکت محترمہ انوشا رحمان۔ بہت بہت شکریہ منسٹر صاحبہ۔ فرمائیے گا کہ اطلاعات یہ ہے کہ کوششوں کے بعد فلٹرز وغیرہ بنا لیے گئے ہیں تاکہ قابل اعتراض مواد جو ہے وہ نشر نہ ہو سکے، اور کیا اب ہم قریب پہنچ گئے ہیں اس بات کے کہ یوٹیوب کو ہم کھول دیں پاکستان میں؟ یقیناً آپ کا یہ تاثر بالکل درست ہے۔ جیسے کہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، ہمارے ایک نمائندے نے آپ سے آ کے آپ کے پروگرام پہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ جب سے میاں نواز شریف کی قائم ہوئی ہے جون سے، ہم لوگ اسی انیشیٹو کے اوپر کام کر رہے تھے، اور مجھے یہ عوام کو اعتماد میں لیتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی کی ٹیم نے پی ٹی سی ایل کے ساتھ کولیبوریشن کر کے جو گستاخانہ مواد موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، اس کو پاکستان میں بلاک کرنے کا ٹیکنالوجیکل سلوشن تیار کیا ہے۔ جو ٹیسٹ بیڈ کے اوپر اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے، اس سے کچھ تقریباً 4000 کے قریب یو آر ایلز جس کے اوپر نعوذ باللہ وہ گستاخانہ مواد موجود تھا، اس کو انہوں نے بلاک کیا ہے۔ اور اسی طرح جو ڈفرینٹ قسم کی اپلیکیشنز، جس طرح کہ فون اپلیکیشنز کے اوپر بھی جو اس کو بند کرنے کا انہوں نے ٹیکنالوجیکل طریقہ جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ اب ہم اس کی طرف چل رہے ہیں کہ جو انٹر منسٹریل کمیٹی جن کی ریکمنڈیشن کے اوپر یوٹیوب کو بند کیا گیا تھا، ان کے سامنے یہ پورا پیکیج بنا کے رکھا جائے کہ یہ ٹیکنالوجیکل سلوشن ہے جو کہ بنا ہے، جس کے ذریعے سے آپ اس گستاخانہ مواد کو پاکستان میں بند کر سکتے ہیں، بلاک کر سکتے ہیں۔ ہم سب اس کے اوپر ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں آئی ایم سی کے اندر، اور اس کے ساتھ ہی جو اس کا رسپانس جو ویجیلنس سیل ہے پی ٹی اے نے جس کے اوپر کام کرنا ہے۔ مگر انوشا رحمان صاحبہ، آپ کے بھی علم میں ہے اور یہ سب پاکستانیوں کو بھی ظاہر ہے، سب جانتے ہیں کہ آج کل ویب پہ اور انٹرنیٹ پہ آپ 100% کسی قسم کے بھی گستاخانہ مواد کو یا کسی قسم کے بھی مٹیریل کو آپ 100% بلاک نہیں کر سکتے ہیں، تو عوام کو خود اس سلسلے میں آگاہی دینا کہ وہ کسی گستاخانہ مواد، کسی قابل اعتراض مواد کو نہ ڈھونڈیں، اس کو سرچ کیے بغیر وہ مواد ان کے سامنے نہیں آ سکتا، اور اگر اتفاقاً آئے بھی تو اس میں کیا ان کو رسپانس کرنا ہے، عوام کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے بھی آپ کی منسٹری کچھ کرے گی؟ جی بالکل، کامران صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ جو یوٹیوب کے اوپر کی صرف بات نہیں ہے، بات پورے ویب کی، پورے انٹرنیٹ کی ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی 100% کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، یہ ممکن ضرور ہے کہ انوسنس آف مسلمز کی جو ویڈیو ہے وہ ہم بلاک کر دیں گے یوٹیوب کے اوپر سے،
لیکن اس کے ساتھ ہی ہماری عوام سے یہ اپیل ہوگی اور یہ ان سے ہم بغیر عوام کو بیچ میں ہمارے ساتھ سب اکٹھے مل کے ہم اس کے اوپر جہاد کریں گے تو یہ یوٹیوب کا کھلنا ممکن ہوگا اور اس کو چلنا ممکن ہوگا. یہ رسپانس ٹیم جو پی ٹی اے کے اندر موجود ہے, جو ویجیلنس سیل ہے, یہ ایکٹیویٹ ہوگا. اس کا ایک UAN نمبر ہے, اس کا ایک ای میل ایڈریس ہے. اگر کسی کو انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بھی گستاخانہ مواد, جو ہماری کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہم بلاسفمی اور پورنوگرافی کے اوپر ریگولیشن کریں اور اس کو ہم روکیں, تو اس کو وہ فوری طور کے اوپر اس کو دیں تاکہ اس کو بلاک کیا جا سکے. اچھا میڈم, اب یہ اس کا فیصلہ جو ہے یہ پاکستان میں کئی وزارتیں مل کے, کئی وزیر مل کے کریں گے. ایک بین الوزارتی کمیٹی ہے جو کہ اس کے لیے ملے گی. اس نے اس کو بند کیا تھا, اب یہ اس کو کھولے گی. تو یہ کب اجلاس وغیرہ ہوگا آپ کا؟ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹائم فریم ہے؟ جی, میں تو جس دن سے اس منسٹری میں مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے, ہم اسی پروجیکٹ کے اوپر بہت آپ کو معلوم فوکس کیے رکھا ہے. اب ہم اس چیز پہ اب قریب آ گئے ہیں کہ ہم اس ٹیکنالوجیکل سولوشن کا جو پورا پیکج ہے, جس میں یہ رسپانس ویجیلنس ٹیم ہے, جو بھی ہمارے اس کے اندر موڈالٹیز کی ضرورت ہے, اس کو پیکج کر کے ہم IMC کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں. تو آئندہ چند دنوں کے اندر یہ ممکن ہوگا کہ ہم یہ پورے کا پورا پیکج تیار کر کے IMC کے سامنے رکھتے ہیں. IMC کی ریکمنڈیشنز باہر نہ, کیونکہ ان کی ریکمنڈیشنز پہ ہی بند ہوئی ہے, تو ان کی ریکمنڈیشنز اس کے اندر آپ کو جیسے کہ علم ہے کہ تمام مطلب اس کے اندر ریلیجس افیئرس کی منسٹری ہے, اس میں انٹیریئر منسٹری ہے, اس میں PTA ہے, اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. IMC کے اندر ایک براڈ بیسڈ پریزنس موجود ہے, تو یہ سب اس پیکج کو اینالائز کر کے اپنی ریکمنڈیشنز دیں گے. میں بہت پر امید ہوں, کیونکہ جو چیز ہمیں روکے ہوئے تھی وہ یہ ٹیکنالوجیکل سولوشن تھا, اور یہ ٹیکنالوجیکل سولوشن کے ہونے کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مشکل ہوگی ذاتی کمیٹی کو کوئی مثبت فیصلہ کرنے میں. یہ تو اچھی خبر ہے, یہ مضبوط اور اچھی خبر ہے, مثبت خبر ہے کہ یوٹیوب اب پاکستان میں کھل سکتی ہے, اور یہ ذریعہ معلومات کا اور تفریح کا جو پوری دنیا کو موجود ہے, پوری دنیا کو دستیاب ہے, وہ اب پاکستانیوں کو دوبارہ دستیاب ہوگا بہت جلد. مگر اس کے لیے آسان مرحلہ نہیں ہے. کئی وزیر سر جوڑ کے بیٹھیں گے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز بیٹھیں گی, پورے سلسلے کا جائزہ لیا جائے گا, پھر فیصلہ ہوگا. لیکن خیال یہ ہے کہ شاید یہ فیصلہ اب جلد ہو جائے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے 11 مئی کے انتخابات کے 2.5 ماہ بعد عوام کو موقع ملا کہ 2.5 مہینہ کارکردگی کی بنیاد پہ ذرا اپنا فیصلہ دیں کہ کس سیاسی جماعت کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. کل یہ فیصلہ آیا ان ضمنی انتخابات کے نتیجے میں, جس سے ایک بات تو پکی ثابت ہو گئی کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون, دوسری پاکستان پیپلز پارٹی, تیسری تحریک انصاف ہے. ضمنی انتخابات میں جھٹکے لگے تمام سیاسی بڑی جماعتوں کو, جمعیت علماء اسلام کو بھی, تحریک انصاف کو بھی, پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی, مگر پیپلز پارٹی کو کوئی نہیں. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. کل ہونے والے ضمنی انتخابات کی اہمیت صرف اس حوالے سے تو ضرور بہت تھی کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ضمنی انتخابات تھے, مگر اس کے اثرات پاکستان کی پارلیمنٹ پہ کچھ پڑیں گے اس کا امکان نہیں تھا, اور ایسا ہی ہوا ہے. مگر اس حوالے سے یہ ضمنی انتخابات بہت اہم ہیں. یہ بڑا دلچسپ مرحلہ تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ عوام کی سوچ پچھلے 2.5 مہینوں کے دوران, یعنی کہ 11 مئی سے لے کے اب تک کتنی تبدیل ہوئی ہے, اور اسے جانچنے کا یہ ایک بہترین موقع سامنے بھی آیا. اور اس کے ساتھ ہی یہ مرحلہ بھی عبور ہو گیا, اور جس کے ذریعے یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان میں کون سی سیاسی جماعت کہاں کھڑی ہے. انتخابی عمل جو ہے وہ کل مکمل ہو گیا ہے, جس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, بلکہ کہیں بڑی سیاسی جماعت ہے, کیونکہ دوسرے نمبر کی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور پارلیمنٹ میں دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے. تازہ ترین صورتحال کے مطابق قومی اسمبلی میں اب مسلم لیگ نون کی کل 5 نشستیں مزید جیتنے کے بعد 189 نشستیں ہو گئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے جس کی 41 نشستیں تھی, 3 انہوں نے اور حاصل کری کل, اب ان کی 44 ہو گئی ہیں. یعنی 189 مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر صرف 44 نشستوں کے ساتھ ہے. تیسرے نمبر پر ہے پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف, جس سے 30 نشستیں حاصل تھی, 2 نشستیں اسے
हासिल और हो गई हैं, 32 हो गई हैं और अंदाजों के मुताबिक 2 कौमी असम्बली के नताइज यानी कि नौशेरा और लकी मरवत जो उसकी सूरत हाल है, चंद पोलिंग स्टेशन पर नताइज रोके गए हैं। वो नताइज आ भी जाते हैं तो गालिब इम्कान यही है कि तहरीक इंसाफ की दोनों कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत जाएगी, जिसके बाद कौमी असम्बली में इसकी 34 नशिस्तें हो जाएंगी, तीसरे नंबर पर यह जमात आ जाएगी। MQM की 23 नशिस्तें थी, इसमें एक और इजाफा हो गया है कौमी असम्बली में, अब इनकी 24 नशिस्तें हो गई हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की 23 की 23 नशिस्तें रही। इस तरह से चौथे नंबर पर पाकिस्तान में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आ गई है और 5वें नंबर पर जमीयत उलमा इस्लाम। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गलबा अब गलबा तरीन बना नजर आता है। 303 नशिस्तें थी, मजीद 11 आ गई हैं, जिसके बाद 314 हो गई हैं। तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है, पंजाब में 26 नशिस्तें थी, 2 और आई और अब 28 नशिस्तें उनकी हो गई हैं। 314 पे पहली जमात मुस्लिम लीग नून और 28 पे तहरीक इंसाफ दूसरी जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ 6 नशिस्तें थी, 2 और मिल गई हैं, अब 8 हो गई हैं। सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत है, 90 नशिस्तें थी, एक और आ गई है, 91 हो गई हैं। MQM के पास 48 थी मगर 3 इजाफे के साथ अब वो 51 नशिस्तों पर बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून के पास 6 थी, 6 रह गई हैं। तहरीक इंसाफ के पास 4 थी, 4 ही हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून ने कोई मजीद नशिस्त हासिल नहीं की, इसलिए 16 की 16 हैं। तहरीक इंसाफ की 45, जमीयत उलमा इस्लाम की एक इजाफा हुआ है 15। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिर्फ 4 नशिस्तें थी, वो अपनी जगह बरकरार हैं। मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान में मजीद तक़वियत हासिल हुई है, 2 और नशिस्तें कल उसने हासिल की, इसके बाद उसकी नशिस्तें 19 हो गई, सबसे बड़ी जमात भी है। जमीयत उलमा इस्लाम की वहाँ पे 8 नशिस्तें हैं। मगर कल के ज़िमनी इंतखाबात की सबसे बड़ी अहमियत ये थी कि बहुत अहम सियासी शख्सियात को और सियासी जमातों को कुछ झटके भी लगे और कुछ झटके ऐसे लगे जिन्होंने लोगों को शजदर भी कर दिया। अगर साइज़ के लिहाज से और हजम के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा झटका तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान को लगा, जिन्होंने 2 नशिस्तें खाली की थी, पेशावर की कौमी असम्बली की और अपने आबाई ज़िला मियांवाली की कौमी असम्बली की नशिस्त। दोनों नशिस्तों पर इमरान खान ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, दोनों को शिकस्त फाश हुई। पेशावर में उनके उम्मीदवार को एक बड़े मार्जिन से गुलाम अहमद बिल्लोर अवामी नेशनल पार्टी ने शिकस्त दी और उनके घर मियांवाली में उनके उम्मीदवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उबैदुल्ला शादी खेल ने एक बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। जनाब इमरान खान को पेशावर में 11 मई को 90,434 वोट मिले थे, जबकि उनके हामी उम्मीदवार को इस इंतखाबात में तकरीबन 30,000 वोट मिले। मियांवाली में जनाब इमरान खान को 1,32,283 वोट मिले थे, लेकिन इस दफ़ा उनका उम्मीदवार तकरीबन 60,000 वोट हासिल कर सका, जबकि उनके मुद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के उबैदुल्ला शादी खेल ने 95,210 वोट हासिल किए। बहुत बड़ा मुकाबला था, इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा झटका है। और ये कितना बड़ा झटका है, इस हवाले से इमरान खान ने पहले ही बता दिया था कि उनके लिए ये मार्के खास तौर पे मियांवाली में उनका इंतखाब उसकी कितनी बड़ी अहमियत है। कहता हूं कि पूरी जान मारना 22 अगस्त को इंशाअल्लाह। आपने मेरे लिए जान मारनी है, इसलिए कि ये मेरी इज्जत जिल्लत का सवाल है। क्योंकि ये आपने याद रखें, सारे पाकिस्तान में आज जो तहरीक इंसाफ फैल रही है और सबसे तेजी से फैल रही है, इसका आगाज मियांवाली से हुआ था, इधर से हुआ था, 71 से हुआ था। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप हमारे साथ खड़े होंगे। आप ये इज्जत का सवाल है और इज्जत का सवाल इमरान खान कल ना जीत सके, वो ये सवाल हार गए। आखिर इसकी वजह क्या हुई? मियांवाली जाते हैं, जहां पर मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जुबैर हाशमी। जुबैर, क्या हुआ ये इमरान खान को मियांवाली में अपने घर में, जहां पे उन्होंने 1.25 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे, उनके उम्मीदवार को इतनी बड़ी शिकस्त हुई है? क्या हुआ क्या है मियांवाली में? जी इमरान खान साहब, ये पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि वो आबाई नशिस्त मियांवाली की अपने हाथों से गंवा बैठे हैं। जब इसका जायजा लिया जाए कि इसकी क्या वजूहत हैं, तो इसमें एक तो यह है कि पीटीआई के अंदर अंदरूनी तौर पर इख्तिलाफात पैदा हो चुके थे। जब इमरान खान जो बार बार ये कहते थे कि इमरान खान मियांवाली का है और मियांवाली इमरान खान का है, तो लोगों के दिलों में ये एहसास पैदा हो चुका था कि इमरान खान कभी मियांवाली नहीं छोड़ेगा। तो जब इमरान खान ने मियांवाली छोड़ दिया और फिर उसके बाद ये लोगों के दिलों में एक ख्याल पैदा हुआ कि इमरान खान ने मियांवाली से वफा नहीं की, ये नारा बुलंद होने लगा। इसकी वजह से जो लोगों के दिलों में थोड़ी सी नफरत पैदा होने लगी। उसके बाद जब इमरान खान की छोड़ी नशिस्त पर आयला मलिक को उम्मीदवार नामजद किया गया,
تو اس کے بعد آئلہ ملک نااہل قرار دے دی گئی FA کی سند جیلی ہونے کے باعث، تو اس کے بعد لوگوں میں اور زیادہ جو ہے نفرت پیدا ہونے لگی۔ تیسری بات جو ہے کہ پھر دوبارہ جب نیا امیدوار جو کورنگ کینڈیڈیٹ آئلہ ملک کا اس کو ٹکٹ دیا گیا، وہ بھی اسی خاندان کا تھا، نواب آف کالاباغ خاندان کا، تو لوگوں میں پھر زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہت بہت شکریہ۔ زبیر ہاشمی ہمیں بتا رہے تھے کہ عمران خان اپنے گھر میاں والی میں اپنے امیدوار کو کیوں نہیں جتا پائے اور انہیں کیوں یہ سیاسی جھٹکا سہنا پڑا۔ کچھ جھٹکے سہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی، جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اپنے صوبے پنجاب میں ہی اور جنوبی پنجاب میں اسے سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سب سے زیادہ PPP 247 راجن پور میں، جہاں پر جناب شہباز شریف کی خالی کردہ نشست کو مسلم لیگ نون اس کا دفاع نہیں کر سکی، اور کل سردار رضا خان دریشک تحریک انصاف کے یہ انتخاب جیت گئے، جنہوں نے 46,239 ووٹ حاصل کرے۔ ہر لحاظ سے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک جھٹکا تھا۔ اسی قسم کا جھٹکا جنوبی پنجاب میں ڈیرہ غازی خان میں بھی آیا، جب پاکستان مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم سینئر رہنما سردار ذوالفقار خان کھوسو کی خالی کردہ نشست کا دفاع مسلم لیگ نون نہیں کر سکی، اور یہاں پر بھی تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کو ہرا دیا، جب انور علی خان دریشک 23,099 ووٹ لے کے جیت گئے۔ یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جنوبی پنجاب میں ایک جھٹکے کا ہی حصہ لگتا ہے۔ اس کے علاوہ N177 مظفر گڑھ کا بھی معاملہ ہے، گو کہ یہاں جمشید دستی جیتے تھے۔ جمشید دستی نے یہ نشست خالی کی، اپنے بھائی جاوید دستی کو کھڑا کیا۔ مسلم لیگ نون نے اپنا امیدوار نہیں کھڑا کیا اور جاوید دستی کی حمایت کری، مگر جمشید دستی اور مسلم لیگ نون بھی جاوید دستی کو نہیں جتا سکی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے غلام ربانی کھر یہ مقابلہ جیت گئے۔ اس لحاظ سے یہ سیاسی جھٹکا تھا مسلم لیگ نون کے لیے ایک اور تیسرا جھٹکا پنجاب میں، اور ایک اور جھٹکا تھا PP 193 اکاڑا، جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ محمد معین وٹو جیتے تھے۔ انہوں نے نشست خالی کری، مگر محمد معین وٹو کی خالی کردہ نشست پاکستان مسلم لیگ نون اس کا دفاع نہیں کر سکی، اور کل پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں خرم جہانگیر وٹو یہ الیکشن جیت گئے۔ اس طرح سے 4 جھٹکے مسلم لیگ نون کو بھی لگے پنجاب کے اندر۔ جمعیت علماء اسلام کے لیے مسائل تھے خود صوبہ خیبر پختونخوا میں، جہاں پر اس کی کارکردگی کافی بہتر رہی تھی۔ اطلاعات کے مطابق وہ پولنگ سٹیشنز جس کے نتائج نہیں آئے ہیں، خاص طور پہ لکی مروت کے چند پولنگ سٹیشن، وہاں پہ تحریک انصاف کے امیدوار امیر اللہ گنڈاپور بواضح برتری حاصل کر چکے ہیں، وہ یقینی طور پہ یہ مقابلہ جیت جائیں گے۔ اسی طرح سے قومی اسمبلی کی نشست 13 ضوابط 11 میں تحریک انصاف کے اسد قیصر نے، جنہوں نے کی یہ نشست خالی کی تھی، اب ایک بار پھر تحریک انصاف ہی اس نشست پر آگے ہے، اور یہاں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی یہ الیکشن ہار رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی نشست کا بھی دفاع JUI نہیں کر سکی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ خیبر پختونخوا میں کیا معاملہ ہوا، یہ جاننے کے لیے پشاور جاتے ہیں، جہاں پر موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی جناب رحیم اللہ یوسفزئی۔ رحیم اللہ صاحب، جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے آپ نے بھی تحریر کیا ہے کہ ان کے لیے سیٹ بیک ہوا ہے یہ ضمنی انتخابات، کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ خیبر پختونخوا میں ان کو کافی امیدیں تھیں کہ اس بار JUIF کو کامیابی حاصل ہوگی، اور انہوں نے اسی لیے یہاں پر ANP اور پیپلز پارٹی سے انتخابی اتحاد کیا تھا، کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی، اور حالانکہ یہ جو جماعتیں ہیں یہ مختلف نظریات کی ہیں، اور 2 جماعتیں تو پیپلز پارٹی اور ANP سیکولر آپ سمجھ لیں، کانفرنس بھی ہے ANP، اور ان میں ہمیشہ اختلافات رہے، لیکن ابھی انہوں نے انتخابی اتحاد اس لیے کیا کہ ایک تو ان کو پاکستان تحریک انصاف کا خوف تھا، اس سے پہلے ہی 11 مئی کو شکست کھا چکے تھے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ نشستیں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے نظریات کو پیچھے رکھ کر یہ انتخابی اتحاد کیا، لیکن اس سے بھی ان کو کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ JUIF کو بڑا دھچکا لگا ہے لکی مروت میں N27 کی جو نشست ہے، یہ مولانا فضل الرحمان نے بہت بڑی اکثریت سے حاصل کی تھی، تقریباً ان کو 29,000 ووٹوں کی برتری حاصل تھی، سلیم سیف اللہ خان کو ہرایا تھا، اور آپ دیکھیں کہ اب ان کے چھوٹے بھائی مولانا عطاء الرحمان یہ نشست ہار رہے ہیں۔ اس نشست کا نتیجے کا اعلان نہیں ہوا، اس لیے کہ وہاں پہ خواتین کے کچھ پولنگ اسٹیشن کے اوپر ووٹ نہیں ڈالے گئے، لیکن جو وہاں تحریک انصاف کے امیدوار ہیں کرنل ریٹائرڈ امیر اللہ خان مروت، ان کو 6,814 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، جو کہ ابھی JUIF کے امیدوار پوری نہیں کر سکتے۔ تو یہ اپنے گھر میں تحریک انصاف نے
JUIF को शिकस्त दी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई हमारे साथ थे। आइंदा किसी प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान को अगर सियासी हजीमत हुई है या शिकस्त हुई है अपने घर में या पेशावर में तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, तहरीक इंसाफ को मजीद क्या सोचना पड़ेगा, ये आइंदा प्रोग्राम में होगा। और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील के बाद पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।